السلام علیکم۔ محمد احمد آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، بین الاقوامی سطح پر ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے، اس کا نام ہے لیو ایبلٹی، گلوبل لیو ایبلٹی انڈیکس۔ اس انڈیکس کے مطابق دنیا میں مختلف شہروں کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کو دیکھا گیا کہ کون سا ایسا شہر ہے جو رہنے کے لیے بہترین ہے اور کون سے ایسے شہر ہیں جو رہنے کے لیے انتہائی بدترین ہیں۔ اس رپورٹ میں سب سے اعلیٰ مقام جو دیا گیا وہ ویانا، کیپٹل آف آسٹریا، کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین شہر ہے جہاں پر رہا جا سکتا ہے۔ لیو ایبلٹی میں جو دوسرا مقام آیا، اس میں جو سب سے ورسٹ ترین شہر، ان میں 5ویں نمبر پر کراچی۔ انتہائی دکھ ہوا۔ لیویبلٹی کے کچھ اپنے معیار ہیں کہ ایسا شہر جہاں پر صاف ستھرائی ہو، تعلیم کا ماحول ہو، اپرچونٹیز ہوں، امن اور سکون ہو اور جرائم میں کمی ہو۔ اس نظریے کے مطابق وہ شہر جہاں پر یہ تمام شرائط پوری کرتے ہیں وہ لیو ایبل شہر کہلاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا شہر کراچی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیٹ از ناٹ اے لیو ایبل پلیس ٹو لیو ان، وہ ایسا شہر نہیں ہے جہاں رہا جا سکے۔ بہت سی وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ کراچی کی آبادی، بے انتہا بڑی آبادی، بے انتہا بڑھتی ہوئی آبادی۔ پھر اس میں جس طرح مختلف قسم کی کالونیز بنائی گئی ہیں بغیر پلاننگ کے، شہروں میں جس طرح بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادیں رکھی گئی ہیں وہ بھی کسی منصوبہ بندی کے بغیر، جرائم کی ریشو بہت زیادہ، سنیچنگ آف موبائلز، کاروں کا چوری ہونا، لوگوں کا قتل کرنا، لنچنگ، ایک اہم خطرناک چیز لنچنگ جو کچھ عرصے سے کراچی میں بہت پائی جاتی ہے۔ لنچنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی کسی کو پکڑتے ہیں اور اس کو بغیر مقدمہ چلائے، بغیر کسی وجہ کے وہ کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور لوگ اسے خود ہی مار دیتے ہیں۔ مچھر کالونی کا واقعہ مشہور رہا، جہاں پر ایک ڈاکو کو لوگوں نے پکڑا اور اس کو وہیں پر مار دیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ایسے ہوئے جس میں لوگوں نے کسی مجرم کو، کسی سسپیکٹ کو پکڑا اور اس کو خوب مارا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ ایک صحیح مہذب معاشرے کی علامت نہیں ہے۔ دس از انسینٹی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں، چاہے اس نے جرم کیا یا نہیں کیا، اور آپ اس کو قتل کر دیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جواب دہ ہے اس کا؟ یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ کراچی میں یہ معاملہ بہت ہوا، کئی موقعوں پر لوگوں کو پکڑا اور اس طرح ان کو لنچنگ کی گئی۔ اسی طرح مذہبی منافرت، ایکسٹریمزم اور جو بلاسفیمی کا لا ہے، اس کے تحت بہت سے لوگوں کو پکڑ کے لوگوں نے خود ہی مار دیا۔ مذہبی انتہا پسندی میں لوگ ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو مذہب ہمیں خود امن کی، دوسروں کے احترام کی، دوسروں کی عزت کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہم اسی مذہب کو بنیاد بنا کر دوسروں کی زندگی لے لیتے ہیں۔ مان لیا کسی نے اگر جرم کیا ہے تو کیا یہ فرض نہیں ہے کہ اس جرم کی تحقیقات کرائی جائے؟ ایک مہذب معاشرے میں جرم کی تحقیقات کرائی جاتی ہیں اور فیصلہ عدالتوں پر چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے، پکڑو اور مار دو اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر قانون کیا کرے وہاں پر، اور قانون کیا کر سکتا ہے اور قانون کیا کرتا ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس لحاظ سے ایک بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ مذہبی منافرت، بس سنا اور مار دو۔ کچھ سال پہلے
कुछ वाक़यात ऐसे हुए। एक जगह पर मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर कुछ मज़दूर अपने हकूक़ की खातिर एहतजाज कर रहे थे। वो एहतजाज करते करते अपने फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर में आए। दफ्तर में आके फैक्ट्री के मालिक और उसके बेटे के साथ कुछ बातें की। इस दौरान कुछ गर्मा गर्मी हो गई। दफ्तर का जो इंडस्ट्री का जो मालिक था वो गुस्से में आ गया। उसके मेज़ के ऊपर एक कैलेंडर पड़ा हुआ था। उसने वो कैलेंडर उठा के लोगों को ज़ोर से मारा और उस कैलेंडर पर कुछ कुरानी आयत लिखी हुई थी। वहीं पर शोर मच गया कि हो इसने तो कुरान की तौहीन की है, और इस वजह से लोगों ने उस फैक्ट्री के मालिक और उसके बेटे को हलाक कर दिया। वहीं पर हलाक कर दिया, बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के। ये एक बहुत बुरा माहौल है। फिर क्राइम्स बहुत हैं कराची में। अगर हम देखें तो स्नैचिंग ऑफ मोबाइल्स, स्नैचिंग ऑफ कार्स, स्नैचिंग ऑफ व्हीकल्स, ये बहुत ज़्यादा है। पिछली एक रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि एक कमेटी है, पब्लिक लिएजन कमेटी, जिसमें ये बताया गया था कि तकरीबन 55,000 वाक़यात हुए हैं छीनने के, जिसमें कारें भी छीनी गईं, जिसमें मोबाइल भी छीने गए, जिसमें मोटरसाइकिल भी छीन लिए गए। तो ये एक ऐसा निज़ाम कराची में है जो लगता है कि जंगल के कानून से भी आगे बढ़ गया है। कोई काबू पाने वाला है ही नहीं। बल्कि एक वाक़े में जब किसी डाकू को मारा गया तो पुलिस ऑफिसर्स ने उन बंदों की बड़ी तारीफ़ की कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। क्या ये दुरुस्त कदम है? कैसे हमारे शहरों में को किस तरह लिवेबल करार दिया जाए, ये एक तकलीफ़ देह बात है। इस पर कोई गौर ही नहीं करता। मज़हब के नाम पर हो या अपने ज़ाती मफाद के नाम पर हो या ब्लास्फेमी के नाम पर हो, हम पकड़ते हैं और दूसरों को फांसी लगा देते हैं, गोली मार देते हैं या किसी भी अंदाज में उनको कत्ल कर देते हैं। ये एक बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वहशियाना तर्ज़ अमल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की ज़िंदगी का यकीनन, मैं समझता हूँ यकीनन ज़रूर इज़्ज़त और अफजाई करनी चाहिए। दूसरों के मामलात में अगर कोई जुर्म करता है तो हमें बराह रास्त दखल नहीं देना चाहिए। बुनियादी तौर पर यह फ़र्ज़ अदालतों का है कि अदालतें किस तरह उसकी देखभाल करती हैं। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा ख़वातीन और हज़रात कि तमाम लोग इस मामले को गौर से देखें कि किस तरह ये मामला अहम है, किस तरह हमें लोगों को देखना है और किस तरह हमने अपने खूबसूरत शहर कराची को लिवेबल बनाना है। शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात।